ایک ٹی وی چینل پر مفتی منیب الرحمان صاحب سے سوال ہوا کہ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان تصادم کے دوران جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا کیا حکم ہے اور ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے۔ تو اس پر انہوں نے واقعہ جنگ جمل اور جنگ صفین سے استدلال کرتے ہوئے اس کا جواب دیا، جس پر کال کٹ گئی یا ٹی وی اینکر نے کال کاٹ دی۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس پر مرزا محمد علی جیلمی نے ایک 40 منٹ کا کلپ اپلوڈ کیا اپنے یوٹیوب چینل پر۔ مفتی صاحب پورا سچ یہ ہے سر، اور بزام خیش مرزا نے جو ہے وہ پورا سچ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ پورا سچ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے آدھا سچ بیان کیا، ادھورا سچ بیان کیا ہے، اور اس میں اپنی پرانی روش کے مطابق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پھر گفتگو کی، اور وہی جس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصور نکالتا ہے، ان کی غلطیاں نکالتا ہے، اور ان کے جو ہے وہ موقف کے حوالے سے ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سردہ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں کہ اہل سنت و جماعت کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشاجرات اور منازعات کے بارے میں ہمیشہ سے موقف یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشاجرات کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور ہمارے عقائد کی، علم کلام کی، ائمہ محدثین فقہا کی 20 کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ان میں سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کی پہلی جلد، اس کے صفحہ نمبر 163 پر حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم۔ اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے، والامساک عن مساویہم، اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے رک جایا جائے، واظہار فضائلہم ومحاسنہم، اور اس بات پر بھی متفق ہے کہ ان کے محاسن اور فضائل اور ان کی خوبیاں بیان کی جائیں، وتسلیم امرہم الی اللہ عز وجل علی ما کان، اور جو ان کے درمیان ہوا ہے اس کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جائے، من اختلاف علی و طلحہ و زبیر و عائشہ و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی جو حضرت علی، طلحہ، زبیر، عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان ان کا جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جائے۔ اس پر تمام اہل سنت و جماعت متفق ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقع بھی بالکل واضح ہو گیا کہ مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے، اس میں انہماک نہ کیا جائے، اس میں خوض نہ کیا جائے۔ اب مرزا محمد علی اور مرزا جیلمی کا بابا مولوی اسحاق فیصل آبادی اور اسحاق فیصل آبادی کا بابا مودودی، ان تمام نے اہل سنت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشاجرات کو خوب ہوا دینے کی کوشش کی، اور پھر لوگوں کو صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے، روافض کی اتباع اور روافض کی پیروی میں، جبکہ اہل سنت و جماعت و حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ اور ان کے بارے میں کوئی منفی جو نظریہ موجود نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اور ان لوگوں نے اہل سنت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کیا۔ بالخصوص مرزا جیلمی نے تو اپنی ویب سائٹ کا نام بھی رکھا ہوا ہے اہل سنت پاک.com، اور جو ریسرچ پیپر لکھے ہیں ان ریسرچ پیپرز کے نیچے لکھا ہے نوجوانان اہل سنت۔ ریسرچ پیپرز پر بھی نوجوانان اہل سنت لکھا، اپنی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت پاک.com رکھا ہے، صرف لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکنے کے لیے اہل سنت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کر کے روافض کے عقائد جو نا وہ اہل سنت و جماعت کا نام لینے والے لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اصل اختلاف کیا تھا۔
اور بات کہاں سے چلی؟ تو بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آنے سے پہلے ایک جنگ پہلے سے ہو چکی ہے۔ اب یہ باتیں ہمیں کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے مجبوراً، تاکہ جو بدگمانیاں اور جو اتہامات مرزا جیلمی اور اس طرح کے لوگوں نے صحابہ اکرام اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر لگائے ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ سمجھے کہ مجبوری میں ہمیں یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اب جنگ صفین سے پہلے جنگ جمل پیش آئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جمل کیوں پیش آئی؟ جو سبب اور جو وجہ جنگ جمل کی تھی اور جو اہل جمل کا موقف تھا، وہی موقف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ سیدنا عثمان غنی خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، اور پھر سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت طلحہ زبیر اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، ان لوگوں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا، ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے۔ یہ مطالبہ اہل جمل کا بھی تھا، اور یہی مطالبہ اہل صفین کا بعد میں انہوں نے اسی بنیاد پر جنگ واقع ہوئی۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ لوگوں نے مصر سے اور کچھ مختلف علاقوں سے لوگ آئے اور انہوں نے مدینہ شریف پہ جو نا وہ آ کے محاصرہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کیا۔ اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے۔ مولا علی بھی، سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ کرام سب جانتے ہیں اس بات پر، ان کے باقاعدہ ان کی آراء اور ان کے اقوال موجود ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر احادیث طیبات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ مسند احمد ابن حنبل میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 111 پر 23,945 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث جو پڑھنے لگا ہوں جامع ترمذی میں 3714، ابن ماجہ میں 112، اور کتاب السنہ امام ابن ابی العاصم میں 1179، مصدرک حاکم میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 7 صفحہ 490 پر، اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں رقم نمبر 730 پر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عثمان ان اللہ مقمصک قمیصا، اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ أَن تَخْلَعُهُ فَلَا تَخْلَعُهُ لَهُمْ، اگر منافق ارادہ کرے کہ وہ تمہاری خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں تو تم نے انہیں خلافت کی قمیص نہیں اتارنے دینی، بلکہ تم نے خلافت کی قمیص کو مضبوطی سے پہن کے رکھنا ہے، خلافت کی قمیص نہیں اتارنے دینی۔ منافق ارادہ کریں گے کہ وہ تمہاری خلافت کی قمیص کو اتارے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے تھے بلوائی، جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ منافق تمہاری خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں گے تو اے عثمان تم نے خلافت کی قمیص نہیں اتارنے دینی۔ اب ہوا یہ کہ وہ بلوائی جو مصر سے اور دیگر علاقوں سے آئے تھے، انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کیا، اور ایک مسلمانوں کی عظیم سلطنت کے جو خلیفۃ المسلمین تھے ان کو بے دردی سے شہید کر کے انہوں نے جو وہ چلے گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جب شہید کیا تو ان کے جو ورثاء تھے، بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ بن فرافدہ اور آپ کے بیٹے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ اور ام المومنین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم اور حضور کی زوجہ، انہوں نے اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام بھیج دی، اور کہا کہ آپ ہمارے ولی ہیں اور آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، ان کے قتل کا بدلہ لینا، اور آپ ہمارا مقدمہ جو ہے اس کو چلائیں گے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے خاندان میں رشتہ دار بھی تھے، بنو امیہ میں سے وہ بھی بنو امیہ کے تھے، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی تھی، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنا جو موقف پیش کیا ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ
امام ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر اس کی جلد نمبر 59 کے صفحہ نمبر 132 پر بیان کیا ہے، اور اس کی سند کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں جید قرار دیا ہے۔ یہ جو میں ابھی قصہ بیان کرنے لگا ہوں، ابو مسلم خولانی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد بن کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے۔ جا کے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ انت تنازع علی ام انت مثلہ، اے معاویہ آپ علی سے جھگڑا کر رہے ہیں، کیا آپ علی کی مثل ہیں؟ اب دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، تو فقال معاویہ، حضرت معاویہ نے کہا لا واللہ انی لا اعلم ان علی افضل منی، نہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہے، وَأَنَّهُ الْأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، اور وہ مجھ سے خلافت کے بھی زیادہ اہل ہیں، خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ مجھ سے افضل بھی ہیں، خلافت کے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمہ، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں؟ وانما اطلب بدم عثمان، اور میں عثمان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں، یعنی ان کے قصاص چاہ رہا ہوں، میں مطالبہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا کہ عثمان کے جو قاتلین ہیں جنہوں نے ظلماً حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان کو پکڑا جائے، ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ فاتوہ فقول لہ، آپ حضرت علی کے پاس جائیں اور ان سے جا کے کہہ دیں فلیدفع الی قتلۃ عثمان، آپ عثمان کے قاتلین میرے حوالے کر دیں، واسلم لہ، میں ان کی خلافت کو تسلیم کر لوں گا۔ فاتوا علی فکلموہ بذلک فلم یدفعہم الیہ، تو پس وہ جو آیا تھا قافلہ اور وہ جو ایک نمائندہ بن کے ایک گروپ آیا تھا، وہ حضرت مولا علی کے پاس واپس گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو، انہوں نے قاتلین عثمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس لیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ پہلے یہ میری بیعت کر لیں اور میری بیعت کے دائرے میں آئیں، اور پھر اس کے بعد جو گواہ قائم ہوں گے، گواہوں کی گواہی کی موجودگی میں، اور باقاعدہ قاضی اس کا جو نا وہ شرعی طریقے سے جو تقاضے ان کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے، لیکن انہیں پہلے میری خلافت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ذرا حالات کو تھوڑے اس طرح تھے کہ اس وقت جو فضا پیدا ہوئی تھی وہ فضا کس طرح کی تھی، اس کو ہم نے ذرا سمجھنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا قصاص کا مطالبہ کیا ہے تو وہ کس بنیادوں پر کیا ہے اور حالات اس وقت کیا بن چکے تھے۔ یہ تو تھی اہل سنت کی کتاب، کس میں اہل سنت و جماعت کی کتاب میں یہ لکھا ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ اب جب ہم اہل تشیع کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اہل تشیع کی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 58 اور صفحہ نمبر ہے 776، یہ نہج البلاغہ کا اردو ترجمے کے ساتھ چھپی ہے۔ اس میں یہ باقاعدہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مکتوب جو اہل تشیع کے ہاں معتبر ہے، اس میں مولا علی نے جو اصل اختلاف کی وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيُّنَا وَاحِدٌ، ظاہر ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، یعنی اہل شام کا، اور ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اور ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے، اور لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ، اللہ پر ایمان رکھنے اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے میں ہم اہل شام سے زیادہ نہیں، ولا یستزیدوننا، اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہے، یعنی وہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ الامر واحد، معاملہ ایک ہے، الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان، مگر ہمارا اختلاف جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بارے میں ہے، وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، اور ہم اس سے بری ہیں، یعنی ہمارا کوئی حضرت عثمان کے قتل میں ہاتھ نہیں ہے، نہ ہم نے نعوذ باللہ قتل کروایا، نہ اس میں قتل کرنے میں شریک ہے، ہم اس سے بری و ذمہ ہیں۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ اصل اختلاف جو ہے وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں خون کا قصاص دیا جائے، اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے میرے خلافت کے جو نا وہ دائرے میں آئیں اور پہلے خلافت کو تسلیم کریں اور پھر اس کے بعد اگلا ہم ڈیسیجن لیں گے۔ تو اب اصل میں اختلاف یہ تھا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ جمل والے جو حضرت طلحہ و زبیر، جبکہ یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بدری صحابی ہیں،
لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد کچھ حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ اب انہوں نے جو موقف اختیار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، وہ ان کا موقف اجتہاد پہ مبنی تھا۔ یہاں یہ بات سمجھیں بنیادی طور پر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے بالکل جو الگ ہو گئے اس پورے معاملے سے، اس پورے فتنے سے، یعنی جو فتنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں میں ایک آزمائش بن چکی تھی وہ مراد ہے، وہ ایک گروہ پورا الگ ہو گیا بالکل سرے سے، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ ان میں سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ صحیح بخاری میں 31 نمبر حدیث، 6875 نمبر حدیث اور 7083 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں 7187 اور سنن ابی داؤد میں 4269، نسائی 4133 اور سنن نسائی میں 4134، 33 اور 34 یہ روایت موجود ہے کئی کتابوں میں کہ جب حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ساتھ دینے کے لیے اخنف بن قیس صحابی جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صحابی نے ان سے پوچھا اینا تریدو، اے اخنف بن قیس کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ انصرو ھذا الرجل، میں اس شخص یعنی حضرت علی کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ابو بکر صحابی نے ان کو روکا اور کہا کہ ارجع، واپس لوٹ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لہذا دونوں مسلمان آپس میں مقابلے میں آ چکے ہیں تو تم دونوں سے دستبردار ہو کے پیچھے واپس چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ اب یہ موقف تھا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے ساتھ حضرت محمد ابن مسلمہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ جو اس فتنے سے بالکل الگ تھلگ رہے، ان کا وہ کہتے نہیں ہم نہ حضرت علی کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی ان کے مقابلے میں آنے والوں کا ساتھ دیں، بلکہ ہم الگ رہیں گے۔ اب یہ جو موقف تھا الگ رہنے والوں کا، یہ ان کا موقف اجتہاد پہ مبنی تھا۔ اجتہاد کس بنیاد پر؟ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے جب مسلمان آپس میں تلوار لے کے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، تو اس بنیاد پر وہ الگ رہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد تھی، وہ جو مسلمان تھے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہیں اور ان کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں، اور ان باغیوں کے خلاف جو قتال کرنا اس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، لہذا میں ان کے خلاف قتال کریں گے اور تلوار لے کے کھڑے ہوں گے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈٹ گئے۔ اور جو ان کے مقابلے میں تھے، ان کے مقابلے میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس طرح حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرزا جیلمی اتنا تو مانتا کہ حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ کا جو موقف تھا وہ اجتہاد پہ مبنی تھا، اور سابقہ پہلے اپنی گفتگو میں اور اپنے ریسرچ پیپر میں یہ مان چکا کہ حضرت امیر معاویہ کا موقف بھی اجتہاد پہ مبنی تھا، لیکن اجتہاد میں ان سے خطا ہوئی۔ اور یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت علی تمام جنگوں میں حق پر تھے، حق بدست حیدر قرار، حضرت علی کے ہاتھ میں حق تھا، حق بدست حیدر قرار ہے، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں اور ان پہ لعن و طعن کار فجار ہیں۔ صحابہ تمام قابل احترام ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل پیرا ہوئے، لیکن ان جنگوں میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اور بالخصوص جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے میں جو صحابہ آئے تھے، ان کا موقف اجتہاد پہ مبنی تھا، البتہ ان سے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی، تو اب مقابلے میں ان کا موقف خطا اجتہادی پہ مبنی تھا۔ یہی اہل سنت جمہور کا موقف ہے، لیکن مرزا جیلمی اب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتا کہ نہیں جی وہ خطا اجتہادی نہیں تھی، بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اناد، بغض اور دشمنی کی بنیاد پر، اور وہ اصل میں جو نا وہ ملک اور حکومت اور جو منصب اور جاہ کو طلب کرنے کے لیے انہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کا اجتہاد نہیں تھا۔
جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ اجتہاد ہی پر مبنی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر موقف اجتہاد پہ مبنی تھا تو اس پر ان کے پاس دلائل کیا تھے، کس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ جو جنگ صفین واقع ہوئی وہ کس دلیل کی بنیاد پر ہوئی؟ تو یہ سمجھیں کہ جب یہ بات ثابت ہوگی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان سے قصاص لیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور پرسنالٹی یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خبر عطا فرمائی، جو خبر حدیث کی کئی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور جس کے راوی جلیل القدر 3 صحابہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مرہ اور حضرت عبداللہ بن حوالہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ وہ خبر کیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مقام سے گزرے تو ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ فتنہ اس شخص کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا، یعنی جب یہ شہید ہوں گے تو ان کی شہادت کے بعد امت میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، امت میں انتشار افتراق پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، اور امت جو ہے وہ آزمائش سے دوچار ہوگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اٹھ کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے۔ کعب بن مرہ اور ابن حوالہ حدیث کے راوی ہیں کہ جب عرض کرتے ہیں کہ میں نے جب جا کے تو حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عثمان، ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عثمان کے بارے میں فرما رہا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر اس وقت ہم کیا کریں؟ اب یہ الفاظ ذرا دیکھیں، یہ جو حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل میں جلد 5 صفحہ 281 پر 17,601 نمبر حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا ھذا یومئذ ومن اتبعہ علی الہدی، یعنی یہ عثمان اور جو اس کے پیروکار ہیں اس دن یہ ہدایت پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے، عثمان اور ان کے ساتھی اس دن ہدایت پر ہوں گے۔ اور 17,602 نمبر حدیث میں لفظ ہے ھذا یومئذ واصحابہ علی الحق والہدی، عثمان اور عثمان کے ساتھی اس دن حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ اور مسند احمد 19,839 نمبر جو میرے پاس نسخہ ہے، یہ دارالاحیاء التراث عربی بیروت لبنان سے جو چھپا اس کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں، اس میں لفظ یہ ہے کہ 19,839 میں ھذا ومن معہ علی الحق، یہ اور جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ اس دن حق پر ہوں گے۔ اور 19,840 میں لفظ یہ ہے کہ علیکم ھذا واصحابہ او اتبعوا ھذا واصحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر اس عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی اتباع لازم ہے، ان کی پیروی لازم ہے، یعنی تم نے عثمان اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے۔ کتاب السنہ امام ابن ابی العاصم میں 1294 نمبر حدیث میں یہ اتبع ھذا فانہ یومئذ ومن معہ علی الحق، اس کی پیروی کرو، یہ اور جو لوگ اس کے پیروکار ہوں گے اس دن وہ حق پر ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ سنہ میں 1278 نمبر ہے علیکم بالامیر و صحابی، تم پر تمہارے امیر یعنی عثمان اور ان کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے۔ الازہر یہ متعدد کتابوں میں جامع ترمذی میں 3713، مصدرک حاکم میں 4609 اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث 827، 30 اور 31 اور 826 نمبر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خبر عطا فرمائی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد امت میں فتنہ برپا ہوگا، اور اس وقت حق پر اور ہدایت پر وہ ہوں گے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عثمان کے ساتھی ہیں۔ تم نے عثمان اور اس کے ساتھیوں کی تم پر پیروی لازم ہے، تم نے عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے، عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی اتباع کرنی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے ہوں، کیونکہ میں ان کے خون کا جو قصاص ہے اس کا مطالبہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اور پھر اس پر مزید آپ دیکھیں ان کے جو دلائل ہیں اس کو مزید دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہی صحابی کعب بن مرہ
اور ابن حوالہ ازدی، یہ دونوں صحابی مدینہ سے ملک شام چلے گئے۔ پہلی بات یہ شام کیوں گئے؟ ان کے شام جانے کی بالخصوص عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام جانے کی وجہ یہ بنی کہ سنن ابی داؤد میں 2483 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ سیسیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندا، کہ اے عبداللہ تمہارا معاملہ اس طرح ہو جائے گا کہ تم گروہ در گروہ ہو جاؤ گے، ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے، لشکروں میں بٹ جاؤ گے، جندم بالشام و جندم بالیمن و جندم بالعراق، تمہارا ایک گروہ شام میں ہوگا، ایک گروہ یمن میں ہوگا، اور ایک گروہ تمہارا عراق میں ہوگا، یعنی مسلمانوں کے گروہ بن جائیں گے، ایک شام میں، ایک یمن میں، اور ایک عراق میں۔ تو حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یہ سنن ابی داؤد کی 2483 نمبر حدیث ہے، اور البانی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ خیر لی یا رسول اللہ، حضور اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اس وقت میرے لیے کچھ اختیار کرے، میں کس کو اختیار کروں؟ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بالشام فانھا خیرۃ اللہ من ارضہ، فرمایا کہ تمہارے اوپر شام لازم ہے، یعنی تم شام چلے جانا، کیونکہ شام اللہ کی جو زمین ہے اس میں سے بہترین زمین ہے، تم شام چلے جانا، اور اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا، تم شام چلے جانا، اور اگر تم شام نہ جا سکو تو پھر تم یمن چلے جانا۔ ان عبداللہ بن حوالہ ازدی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شام جانے کا حکم دیا تھا کہ تم نے شام کو لازم پکڑنا ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو یہ شام چلے گئے، اور یہ عبداللہ بن حوالہ ازدی اور کعب بن مرہ، جو پچھلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے مختلف کتابوں سے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان اور ان کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے، یہ عبداللہ بن حوالہ ازدی اور کعب بن مرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں لوگوں سے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی، یہ دونوں صحابی وہاں موجود تھے، اور جب خطبہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو یہ دونوں صحابی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس وقت بیان کیا کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو ہم خطیب نہیں ہیں، ہم خطبہ دینے کے لیے کھڑے نہ ہوتے۔ آج ہم خطبہ دینے کے لیے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عثمان اور ان کے ساتھیوں کی پیروی تم پر لازم ہے، عثمان اور ان کی ساتھیوں کی اتباع کرنا، اور عثمان اور ان کے ساتھی اس وقت حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ اور ابن حوالہ ازدی اور کعب بن مرہ دونوں صحابی حضرت امیر معاویہ کو اصحاب عثمان میں سے سمجھتے تھے کہ یہ اصحاب عثمان ہے جن کی پیروی کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، یہ اصحاب عثمان ہے جن کی اتباع کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ اب یہ دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو حق پہ سمجھ رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں مطالبہ کرنے میں حق پہ جانب ہوں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے تو یہ حضور نے خبر دی ہے کہ عثمان کے ساتھی جو ہیں اس وقت حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ ان کا یہ اجتہاد تھا، اور اجتہاد کی یہ دلیل تھی۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں 3641 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب یہ حق پر جو قائم رہنے والا گروہ ہے، یہ گروہ کون سا ہے؟ تابعی مالک بن یخامر، وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو حق پہ قائم رہنے والا گروہ ہے وہ ہم بالشام، وہ گروہ شام میں ہوگا۔ وہ گروہ کہاں ہوگا؟ شام میں ہوگا۔ یہ مالک بن یخامر تابعی کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے کہا، اور صحیح بخاری کی 3641 نمبر حدیث میں کہتے معاویہ لوگوں سے کہتے تھے لوگوں سنو، یہ مالک بن یخامر کیا کہہ رہے ہیں، سنو۔ جن دلائل کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ اس بات پر تھا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قتل کا بدلہ لینے کا جو مطالبہ کر رہا ہوں تو میں اپنے طور پہ ٹھیک ہوں، یہ ان کا اتحاد تھا، اور اتحاد کے لیے ظاہر مجتہد کے پاس دلیل ہوتی ہے، ان دلائل کو سامنے رکھتے تھے۔ اگرچہ اہل سنت و جماعت کا موقف بالکل بحمد اللہ واضح ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین، اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف ہی جو ہے وہ مبری بر ثواب تھا، مقابلے میں آنے والے جو ہے ان سے اجتہاد کرنے میں خطا ہوئی ہے، اجتہادی خطا ہے، اناد اور بغض اور دشمنی نہیں ہے۔ پھر مزید اس پر اور چیزیں بھی دیکھیں
مثلاً حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، بدری ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے خاص صحابہ ہیں۔ اور بالخصوص حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی ہوئی تھی کہ میری شہادت کے بعد میرے بچوں کا اور میرے خاندان کا جو سرپرست ہے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ بنے گے۔ یہ موسیٰ لہو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن جنگ جمل میں ان کی شہادت ہوگی، اور اہل شام یہ چاہتے تھے کہ حضرت زبیر کو خلیفہ بنایا جائے۔ اہل شام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نا وہ خلافت چاہتے تھے، اور جنگ جمل میں صفین سے پہلے جنگ جمل میں ان کی شہادت ہوگی، حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے اور وہاں جنگ جمل میں ان کی شہادت ہوئی۔ اب وہ شہادت کس طریقے سے ہوئی؟ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد ابن حنبل میں جلد 1 صفحہ نمبر 167 اور روایت کا نمبر 815، اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی صفحہ 286 رقم نمبر 1272 اور 1275 ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لَيَدْخُلَنَّ قَاتِلُ ابن صفیہ النار، کہ حضرت زبیر کا قاتل جہنم میں جائے گا۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرا اگر کوئی حواری ہے تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو زبیر کا قاتل کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اور یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ جنگ جمل میں شہید ہوئے، اور اہل شام یہ چاہتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، اور ان کی جنگ جمل میں شہادت ہوگی، وہ مزید پکے ہو گئے۔ اس کے علاوہ پھر سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے بعد کچھ اور جو وجوہات تھیں، اسباب تھے خارجی، اور جو فضا اور جو سمجھیں کہ ایک افواہیں پھیل چکی تھیں، ان کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، جس کی بنیاد پر غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شام میں بیٹھے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مدینہ شریف میں ہوئی۔ اہل شام تقریباً 1500-2000 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت ذرائع آمد و رفت اور ذرائع ابلاغ بڑے محدود تھے۔ اتنی دور جو لوگ بیٹھے ہیں ان تک کیا خبریں جا رہی ہیں، ان تک کیا اطلاعات جا رہی ہیں، یہ تو اس وقت ظاہر ہے کہ ساری چیزیں کلیئر نہیں تھی۔ اب فضا اس وقت اس طرح کی بن چکی تھی کہ نعوذ باللہ یہاں تک کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذاتی اقدس کو نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام دیا گیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تھی، اور جب ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو افواہیں لوگوں نے پھیلانی شروع کر دی کہ حضرت عثمان کے قتل میں نعوذ باللہ تعالی حضرت علی کا ہاتھ ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قسمیں اور حلف اٹھانا پڑا کہ واللہ میں عثمان کے قتل میں شامل نہیں ہوں۔ اس پر میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی محب صحابی رسول ہیں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو حدیث ثقلین کے بھی راوی ہیں اور حدیث غدیر کے بھی راوی ہیں، اور یہ زید ابن ارقم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ یہ محب اہل بیت صحابی ہیں، اور کہا کہ زید بن ارقم جو ہیں یہ وہ زید بن ارقم ہے جن کے گھر میں دار ارقم تھا۔ حالانکہ یہ وہ زید بن ارقم نہیں جن کے گھر میں دار ارقم تھا، وہ جن کے گھر میں دار ارقم تھا مکہ شریف میں، وہ ارقم بن ابی ارقم صحابی ہیں، وہ مکی صحابی ہیں، اور یہ مدنی صحابی ہیں، خزرجی ہیں، مدنی ہیں، انصاری ہیں۔ زید بن ارقم خزرجی، مدنی، انصاری، اور ارقم بن ابی ارقم وہ مکی اور مہاجر صحابی ہیں، وہ مکہ کے، یہ مدینہ کے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جب ہجرت کر کے حضور تشریف لائے تو اس وقت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ تقریباً کوئی 13 سے 14 سال کے قریب تھی۔ تو زید بن ارقم یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ ارقم بن ابی ارقم جو دار ارقم والے ہیں وہ نہیں ہیں۔ مرزا جیلمی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ وہی زید بن ارقم ہیں جن کے گھر میں دار ارقم تھا۔ یہ صحابی اور ہیں اور وہ صحابی اور ہیں۔ اب یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، اور حضرت مولا علی کے بڑے چاہنے والے محب اہل بیت صحابی ہیں، لیکن
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی تیمارداری کرنے کے لیے ان کے گھر میں تشریف لائے، امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320 پر روایت کا نمبر 4624، اور اس کے علاوہ امام ابو زید عمر بن شبہ المتوفى 262 ہجری، یہ ان کی کتاب ہے تاریخ و مدینہ المنورہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 276 ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ارقم کی تیمارداری کرنے کے لیے ان کے گھر میں آئے تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے ساتھیوں سے آ کے کہا سلونی عما شئتم، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، فلا تسألون عن شیء الا انبأتکم بہ، جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں اس کی تمہیں خبر دوں گا۔ تو حضرت زید بن ارقم محب مولا علی صحابی رسول، انہوں نے حضرت علی سے کہا نشدتک باللہ انت قتلت عثمان، اے علی میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں یہ بتائیں کہ آپ نے عثمان کو قتل کیا؟ دیکھیں ذرا فضا کس طرح کی بن چکی تھی، حالات کس طرح کے ہو چکے تھے، اور کس طرح جو ہے نا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نعوذ باللہ جو نا وہ غلط فہمی پیدا ہو چکی تھی۔ کہا کہ میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کیا آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا؟ فنکس رأسہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب یہ تعجب کی وجہ سے سر جھکایا کہ زید بن ارقم ہمارا اتنا یار اور محب ہو کے کس طرح کا جو نا وہ سوال کر رہے، سر چکا لیا۔ ثم رفعہ، پھر اپنے سر کو اٹھایا، فقال، اور آپ نے فرمایا لا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، ما قتلت عثمان ولا امرت بقتلہ، نہ میں نے عثمان کو قتل کیا ہے اور نہ ہی عثمان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس سے بری و ذمہ ہوں، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر قسمیں کھانی پڑی کہ میرا عثمان رضی اللہ تعالی کے قتل میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ قتل کیا نہ کرنے کا حکم دیا۔ اور بحمد اللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قتل کرنا یا قتل کرنے کا حکم دینا تو نعوذ باللہ بڑی دور کی بات، مولا علی رضی اللہ تعالی کی ذاتی اقدس کے جو نا وہ تصور میں کوئی اس کا ایک حصہ بھی موجود نہیں تھا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی کی ذاتی اقدس اس سے بالکل پاک اور منزہ، لیکن جو نا وہ لوگوں کے اندر جو ایک غلط فہمی تھی وہ اس انداز سے پیدا ہو گئی۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 450 پہ 20,972 نمبر روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، میں نے خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے واللہ ما قتلت عثمان ولا امرت بقتلہ، اللہ کی قسم میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا اور نہ قتل کرنے کا حکم دیا، ولکن غلبت، لیکن غلبہ کیا گیا، یعنی بلوائی جو تھے وہ غالب آ گئے اور بلوائیوں نے جو ہے وہ غلبہ کر لیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کا نہ میں نے حکم دیا اور نہ ہی میں نے ان کو قتل کیا۔ اور اسی طریقے سے نہج البلاغہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 143، اور اسی طرح سابقہ جو ایک حوالہ گزر چکا ہے مکتوب نمبر 58 اور صفحہ نمبر 776 پہ یہی بات موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی نے برات کا اظہار کیا اور مولا علی نے خود کہا کہ میں عثمان کے قتل میں شریک نہیں ہوں۔ ان کو قسمیں کھانی پڑی اور اس پر مولا علی رضی اللہ تعالی کی ذاتی اقدس کو باقاعدہ حلف دینا پڑا۔ یہ مستدرک حاکم ہے اور مستدرک حاکم کی جلد 3 کے صفحہ نمبر 317 پر روایت نمبر 4612 کے تحت امام حاکم اپنا تبصرہ لکھتے ہیں فَأَمَّا الَّذِي اِدَّعَتْهُ الْمُبْتَدِعَ مِن مَعُونَةِ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علی قتلہ، یہ جو لوگوں نے بدعتیوں نے لوگوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے، فَإِنَّهُ كِذْبٌ وَزُورٌ، کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ اور کذب بیانی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے۔ اور یہ ایک اور حوالہ سن لیں، یہ المصنف لابن ابی شیبہ، اس کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 318 پہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تابعی،
وہ فرماتے ہیں ما علمت ان علی اتهم فی قتل عثمان، میں نہیں جانتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا حضرت علی پر الزام اور اتہام اور بہتان لگایا گیا، حتیٰ بویا، جب تک کہ ان کی بیعت کر لی گئی، فلما بوجیا اتہمہ الناس، جب ان کی بیعت کر لی گئی تب لوگوں نے ان کے اوپر اتہام اور بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ حضرت علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں شریک۔ یہ مدینہ شریف کی بات ہے، مدینہ شریف میں حالات یہ تھے، اور وہ بیٹھے ہیں کہاں؟ شام میں، کوئی 1500-2000 کلومیٹر دور بیٹھے، ان تک کیا اطلاع پہنچ رہی تھی، ان تک جو نا وہ کیا غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی۔ اب وہ اس بات پہ پکے ہو گئے کہ حضرت زبیر کو شہید کر دیا گیا، حضرت طلحہ شہید ہو گئے، حضرت زبیر شہید ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں وہ ان کا کوئی عطا پتہ سراغ نہیں مل رہا، لہذا ہمیں پہلے عثمان کے قاتلین سے بدلہ چاہیے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ بیعت کریں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اجتہادی خطا پر تھے، حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دشمنی یا اناد یا بغض کی بنیاد پر یا نعوذ باللہ نفرت کی بنیاد پر نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا جو نا ان کا قصاص لیا جائے اور ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ آگے چلیے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہی جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 383 اور رقم روایت نمبر 38948 ہے۔ مقام مربض پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین پر لعنت فرما رہی تھی کہ اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرمائے، اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک اطلاع پہنچائے گی کہ حضرت عائشہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت کر رہی ہیں۔ تو یہ مصنف ابن شیبہ اور فضائل الصحابہ میں 335 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یا اللہ، کہا میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرما، چاہے وہ میدانوں میں ہوں یا پہاڑوں میں، چاہے خشکی میں ہوں یا تری میں، عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرما۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں پر لعنت فرما کے بھی یہ بتا دیا کہ عثمان کے قاتل جو ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی مبغوض ہیں اور قابل نفرت ہیں، ہم ان کے ساتھ جو نا وہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور روایت ہیں، ان میں سے ایک روایت مستدرک حاکم کی جلد نمبر 3 صفحہ 317 اور روایت کا نمبر ہے 4613، روایت نمبر 4613 کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قاتلین عثمان سے بالکل براعت کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بتانا صرف اتنا مقصود ہے کہ حالات جو ہے وہ اس انداز سے اور اس نہج پر پہنچ چکے تھے جس کی بنیاد پر اہل شام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو یہ اقدام اٹھانا پڑا، اور وہ اپنے اس اقدام میں اجتہادی خطا پر تھے، ان سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے، اناد اور بغض اور دشمنی کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ذاتی اور شخصی موقف ہیں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہی کے تناظر میں، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان کی شہادت پر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سمامہ بن عدی القرشی بدری صحابی، جنگ بدر میں شریک ہوئے اس سمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک جب صنعاء میں یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت سمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ بولا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 121 ہے، اور یہی روایت مصنف عبد الرزاق میں جلد 11 صفحہ 447 پر اور المعجم الکبیر للطبرانی، یہ معجم الکبیر طبرانی ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 357-58 اور روایت کا نمبر ہے 1388 اور 1399، اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ 119 اور رقم نمبر 14577، یہ مجمع الزوائد میں، اور امام حیثمی نے لکھا کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، اور وہ روایت کیا ہے کہ سمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناوے موجود تھے، ان تک خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، یہ ان کا شخصی اور ذاتی موقف تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صحابی رسول سمامہ بن عدی نے کیا کہا الیوم نزعت الخلافۃ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سے خلافت اتار لی گئی، خلافت کھینچ لی گئی، وسارت ملکن و جبریہ، اور بس جبری بادشاہت اور جبری حکومت رہ گئی ہے، خلافت علی منہاج نبوہ جاتی رہی۔ یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں، مصنف عبدالرزاق میں، طبرانی کبیر میں اور مجموع الزوائد میں۔ امام حیثمی نے کہا اس کے رجال صحیح ہیں، صحیح کے رجال ہیں۔ یہ سمامہ بن عدی بدری صحابی وہ اپنا موقف اور اپنا پوائنٹ وہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان کی شہادت پر خلافت جاتی رہی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیچھے حدیث میں پیش کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ عثمان کے قتل کے بعد، یعنی عثمان کے قدموں سے فتنہ اٹھے گا، یعنی امت میں فتنہ برپا ہوگا جب عثمان کی شہادت ہوگی، امت جو ہے فتنے کا شکار ہو جائے گی۔ اور سمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خلافت نبوت جاتی رہی۔ من غلب علی شیء اکلہ، جو غلبہ کر لے گا وہی کھائے گا اور وہی اس پر حکومت کرے گا جو غلبہ کر لے گا۔ یہ ان کا ذاتی اور شخصی موقف تھا حضرت سمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے تناظر ہی میں بعض دوسرے صحابہ کے جو شخصی موقف ہے ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ یہ وہ صحابہ جو مدینہ میں موجود ہے، وہ اہل شام تو 1500-2000 کلومیٹر کے دور کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، جو مدینہ میں بیٹھے ہیں ان کا موقع کیا ہے؟ بالخصوص ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر، اس کے صفحہ نمبر 52 پہ 52 پہ، اور اس کے علاوہ اسی روایت کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 روایت کا نمبر 131، اور مجموع الزوائد میں جلد 2 صفحہ 116 روایت کا نمبر 14567، اور امام بخاری اپنی کتاب التاریخ الصغیر کے صفحہ نمبر 52 پہ یہ روایت لے کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے طلق بن خشاب جو مصر سے آئے تھے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ اے ام المومنین یہ بتائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے کون لوگ ہیں اور انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیوں کیا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ اس وقت بولا، یہ ان کی شخصی اپنا جو موقف تھا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ ابن ابی بکر سے بدلہ لے اور اللہ تعالیٰ مال کے اشتر نخی کی طرف اپنے تیروں میں سے ایک تیر کو بھیجے۔ یہ مالک اشتر نخی اور محمد ابن ابی بکر جن کے بارے میں سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف دیا، اور موقف دینے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ سنی اور شیعہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ محمد ابن ابی بکر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھلانگ لگا کے اندر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کو پکڑا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ اگر تمہارے باپ تمہارے سامنے یہاں موجود ہوتے تو کیا تمہیں وہ یہ کام کرنے دیتے؟ تو اب جو محمد بن ابی بکر ہیں وہ چھوڑ کے تو سائڈ پہ ہو گئے۔ یہاں تک دونوں کتابیں متفق ہیں کہ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اندر گئے جبکہ بلوائیوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ محمد بن ابی بکر کون ہے؟ یہ محمد بن ابی بکر نسب کے اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن جب ان کی والدہ حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تو ان کی والدہ جو اسماء بنت امیس ہیں انہوں نے ادھر گزار کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا، اور یہ محمد بن ابی بکر اس وقت بہت چھوٹے بچے تھے جس وقت حضرت علی کے گھر آئے، پھر حضرت علی کے گھر ہی پلے بڑے جوان ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں شامل ہیں، مولا علی کے شیعان علی میں سے ہیں۔ اہل تشیع کی کتابوں میں محمد بن ابی بکر کو شیعان علی میں شمار کیا جاتا ہے، ان کو لکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ محمد بن ابی بکر جو ہے ان کا اتنا تو کم از کم ثابت ہے کہ یہ وہاں گئے، آگے پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل ہونے والی بات وہ ایک الگ ایشو سیپریٹ ہے، لیکن اتنا کم از کم دونوں سنی شیعہ متفق ہیں۔ اب جو محمد بن ابی بکر ہیں ان کے بارے میں سیدہ عائشہ ام المومنین ان کی ہمشیرہ وہ کیا کلمات کاری امام بخاری نقل کر رہے ہیں مصنف عبدالرزاق میں، طبرانی میں، مجموع الزوائد میں، وہ حضرت بلکہ طبرانی کبیر میں، مجموع الزوائد اور تاریخ صغیر میں، مصنف عبدالرزاق میں نہیں، وہ دوسرا والا ہے۔ اب وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ ابن ابی بکر سے بدلہ لے اور مال کے اشتر نخی کی طرف اللہ اپنے تیروں میں سے تیر بھیجے۔ یہ محمد بن ابی بکر وہ ہیں جو سیدنا مولا علی کی خلافت کے دوران مصر کے گورنر بنائے گئے، اور مال کے اشتر نخی جو ہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو لشکر اور آپ کی فوج ہے اس کا کمانڈر ہے،
اور مالکشتر نقی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا موقف یہ دے رہی، اور اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ایک جو موقف تھا شخصی، ان کا ذاتی موقف، وہ مالکشتر کے بارے میں اچھا نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ امام ابن الجاد المتوفہ 230 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب مسند ابن الجاد میں یہ روایت نقل کیا کہ جب سیدہ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کھانا اور پانی وغیرہ دینے کے لیے تشریف لاتی تھی، تو یہ مالکشتر نقی وہاں موجود تھے۔ اب مالکشتر نقی نے حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کھچر تھا اس کے منہ پر کوئی چیز ماری، حتیٰ کہ وہ کھچر یا سواری اور سیدہ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گرنے لگی تھی، اور پھر آپ نے اپنے جو غلام تھا اس کو کہا ردونی، مجھے واپس لے چلو۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 390، صفحہ نمبر 390، مجھے واپس لے چلو۔ اور اگلا جو جملہ انہوں نے کہا وہ کہا کہ لا یفضحنی ھذا الکلب، یہ میں روایت کے لفظ پڑھ رہا ہوں کہ یہ کتا مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے رسوا کرے گا، مجھے واپس لے چلو۔ اب یہ حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جو ہے، ان کا موقف ہے مالکشتر نقی کے بارے میں۔ اب یہ شخصی آراء تھی ان کی، اور یہی جو واقعہ ہے اس کو امام ابن شبہ نے المتوفہ 262 ہجری اپنی کتاب تاریخ و مدینۃ المنورہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ اب دیکھیں کہ حالات جو ہے نا وہ اس انداز سے جو گمبھیر ہو چکے تھے، اور فضا جو ہے وہ اس انداز سے پیدا ہو چکی تھی۔ اب بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی پیدا ہوئیں، جس کی بنیاد پر جو دلائل اپنے طور پر صحابہ نے اپنے طور پر حق سمجھے ان کے مطابق انہوں نے ڈیسیجن لیا۔ اب اس سارے قضیے اور واقعے میں دلائل کی روشنی میں بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ جنگ جمل میں بھی اور جنگ صفین میں بھی حق بدست حیدر قرار ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حق پر تھے، اور حق انہی کے ساتھ تھا، مقابلے میں جو تھے ان سے جو خطا ہوئی ہے وہ اجتہادی خطا ہے، انادی بغض اور دشمنی کی بنیاد پر نہیں تھی۔ جس چیز کا مرزا نے انکار کیا ہے بحمد تعالیٰ ہم نے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ان کا جو موقف تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ اجتہاد پہ مبنی تھا۔ اب آ جائیں مرزا جیلمی نے جن آئمہ محدثین کے حوالے دے کے اس میں دجل کرنے کی کوشش کی ہے، اور بالخصوص امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور محدث ملا علی قاری کا حوالہ دے کے مرزا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں وہی موقف رکھتے تھے جو میرا موقف ہے، اور انہوں نے جو کمنٹس دیے ہیں، جو تبصرے کیے ہیں، ان کو ان کی کتابوں سے کچھ عبارات مرزا نے پیش کی ہیں۔ تو سر دست اس سلسلے میں میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور محدث ملا علی قاری ان کی عبارات کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کے جو دو مشہور شارحین ہیں، امام ابن حجر اسقلانی المتوفہ 852 ہجری اور امام بدر الدین عینی المتوفہ 855 ہجری، اور امام نووی اور محدث ملا علی قاری، ان چاروں جو محدثین اور شارحین حدیث ہیں، ان کے حوالہ جات انشاءاللہ پیش کر کے اس بات کو واضح کروں گا کہ ان کا موقف بالکل وہی موقف ہے جو اہل سنت کا موقف ہے، اور جو مرزا ان کی عبارت پیش کرتا ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی 25 جو جلدیں ان میں سے پہلی جلد ہے، اس کی 25 جلدیں میرے پاس، اس کی پہلی جلد ہے، اور پہلی جلد کے صفحہ نمبر 335 پر حدیث نمبر 31 کے تحت اہل سنت کا موقف لکھتے ہوئے امام عینی لکھتے ہیں والحق الذی علیہ اہل السنت الامساک عما شجر بین الصحابہ، حق یہ ہے جس پر اہل سنت ہے وہ یہ ہے کہ الامساک عما شجر بین الصحابہ، جو صحابہ کے درمیان مشاجرات اور جھگڑے ہوئے ہیں اس میں اپنی زبان کو بند رکھنا، وحسن الظن بہم، اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، یہی حق ہے، والتعویل لہم، اور ان کے لیے تعویل کرنا، تعویل کریں گے کہ انہوں نے جو اگر موقف اختیار کیا ہے تو وہ کسی
جس بنیاد پر کیا اس کی یہ تعویل ہے، ان کے لیے ہم تعویل کریں گے۔ وَأَنَّهُمْ مُجْتَہِدُونَ مُتَأَوِّلُونَ لَمْ يَقْصُدُوا مَعْصِيَةً، وہ تمام صحابہ مجتہد تھے، تعویل کرنے والے تھے، لم یقصدوا معصیتاً، وہ گناہ کا قصد نہیں کرنے والے تھے، ولا محض الدنیا، اور نہ وہ صرف محض دنیا کو چاہنے والے تھے۔ فمنہم المخطی فی اجتہادہ والمصیب، ان میں سے وہ بھی تھے جو اپنے اجتہاد میں خطا کرنے والے تھے، اور وہ بھی تھے جو اجتہاد میں درستگی کو پہنچنے والے تھے۔ وقد رفع اللہ الحرج عن المجتہد المخطی فی الفروع، اللہ رب العزت نے جو اجتہاد میں خطا کرنے والا ہے فروعی مسائل میں، اس سے اللہ رب العزت نے حرج کو اٹھا دیا۔ وضاعف اجر المصیب، اور اللہ نے درستگی کو پہنچنے والے کو ڈبل اجر دیا۔ وتوقف الطبری، اور امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری جو تفسیر طبری اور تاریخ طبری کے مصنف ہیں، انہوں نے توقف کیا ہے، وغیرہ فی تعیین المحق منہم، یعنی امام طبری اور اس کے علاوہ دیگر اور محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ میں سے حق پر کون ہے، دونوں میں سے مولا علی اور مولا علی کے مقابلے میں دونوں میں حق پر کون ہے، وہ اس پر توقف کر دیں گے۔ امام عینی کی عبارت ہے، وَصَرَّحَ بِهِ الْجَمْهُورُ، اور جمہور اہل سنت نے صراحت کی ہے کہ حق پر حضرت علی ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان علی رضی اللہ عنہ واشیاعہ کانوا مصیبین، حضرت علی اور حضرت علی کا گروہ یہی درستگی پر تھے۔ اذ کان احق الناس بها وافضل من علی وجہ دنیا حینئذ، کیونکہ حضرت علی اس وقت سب سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے، اور دنیا میں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے ان سب میں سب سے زیادہ افضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اس بات کی صراحت جمہور اہل سنت و جماعت نے کی ہے۔ یہ امام عینی کی پہلی جلد کی صفحہ نمبر 335 کی عبارت ہے، اور یہ جلد نمبر 4 ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308 اور روایت نمبر 447 کے تحت امام عینی نے اہل سنت کا موقف لکھا، اور وہی بات کی کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے مقابلے میں جو آنے والے تھے طلحہ و زبیر تھے وہ اتحادی خطاب پر تھے۔ والجواب صحیح فی ھذا، کہتے ہیں اس میں صحیح جواب یہ ہے کہ انہم کانوا مجتہدین ظانین انہم یدعونہ الی الجنہ، کہ وہ صحابہ سارے کے سارے مجتہد تھے، اور اپنے گمان پر اپنے آپ کو، ہر صحابی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ جنت کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ خِلَافُ ذَلِكَ، اگرچہ نفس الامر میں اس کے خلاف تھا، یعنی سارے اس طرح حق پر نہیں تھے، بلکہ ایک گروہ حق پر تھا اور اس کے مقابلے میں آنے والے جو ہے نا وہ اتحادی خطاب پر تھے۔ فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ فی اتباع ظنونہم، کہتے ہیں وہ اپنے گمان کے مطابق عمل کریں، ان کو اپنے گمان کے مطابق گمان کی اتباع کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر تو یہ کہے المجتہد اذا اصاب فلہ اجران، مجتہد اگر درست فیصلہ کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور مجتہد اگر خطا کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ فَكَيْفَ الْأَمْرُ هَا هُنَا، تو یہاں پھر کیوں نہیں ہے؟ یہاں مجتہد مصیب کو 2 اجر اور مختی کو 1 اجر کیوں نہیں مل رہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قلت، میں کہتا ہوں، الذی قلنا جواب اقناعی، جو میں نے کہا ہے یہ جواب اقناعی ہے، یعنی اگلے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اگلے کو جو ہے نا وہ کنونس کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے۔ فلا یلیق ان یذکر فی حق صحابۃ خلاف ذالک، بس جو میں نے کہہ دیا، کہتے ہیں اس سے بڑھ کر صحابہ کے خلاف کوئی چیز ذکر نہیں کی جا سکتی۔ فلا یلیق، ان کے لائق ہی نہیں ہے، ان یذکر فی حق صحابۃ خلاف ذالک، کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز ذکر کی جائے جو اس کے برخلاف ہو۔ اس کے برخلاف صحابہ کے بارے میں کوئی چیز ذکر کرنا ان کے لائق نہیں ہے۔ لأن اللہ تعالی اثنى علیہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کی ثنا کی، اللہ نے ان کی شانیں بیان کی ہیں۔ وشہد لہم بالفضل، اور اللہ نے ان کی فضیلت کی گواہی دی ہے صحابہ کی، بقولہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، جو امتیں لوگوں کے لیے نکالی گئی ان میں سے بہترین امت ہو۔ قال المفسرون ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت میں حضور کے صحابہ مراد ہیں کہ جو بہترین امت ہیں۔ تو امام عینی لکھ رہے ہیں کہ صحابہ چونکہ بہترین امت ہیں، ان کی اللہ نے ثنا بیان کی ہے، اللہ نے ان کی فضیلت کی گواہی دی ہے، تو جو میں نے لکھ دیا، اس سے بڑھ کر ان کے خلاف کوئی چیز ذکر نہیں کی جا سکتی، ان کے شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے موقف امام عینی رحمۃ اللہ علیہ کا۔
اب مرزا جو ہے وہ ایک عبارت کا سہارا لے رہا ہے، اور وہ عبارت ہے امام عینی کی جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 286 پہ، اور وہ عبارت یہ ہے کہ ایک بہت بڑے امام ہیں امام کرمانی، انہوں نے یہ کہا کہ ان جنگوں میں اور ان حروب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی حق پر تھے، اور ان کے مقابلے میں جو آنے والے تھے وہ اجتہادی خطا پر تھے۔ البتہ حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے اور ان کے مقابلے میں آنے والوں کو 1 اجر ملے گا، حدیث کی روشنی میں کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو مصیب ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور مخطی ہو تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو امام عینی نے صرف اتنی بات کا رد کیا۔ اب یہ ان کا اپنا ذاتی موقف تھا، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بات جو ہے نا اجر والی، کہ ان کے مولا علی کے مقابل آنے والوں کو اجر ملے گا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو 1 اجر ملے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ بس اتنی بات کا انکار کیا کہ اجر نہیں ملے گا، باقی ان کے بارے میں کوئی منفی بات یا ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو ورڈ امام عینی نے کچھ بھی نہیں بیان کیا۔ اپنی عمدۃ القاری کے 2 مقامات پر انہوں نے صراحتاً واضح طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو صحابہ آئے تھے وہ اجتہاد میں ان کی خطا تھی، اور باقی ہم ان کی شان بیان کریں گے، ان کے جو نا وہ ان کی فضیلت بیان کریں گے، ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ امام عینی رحمۃ اللہ کا موقف جو ہے ان کی کتاب سے بالکل واضح ہے۔ اب رہ گئی بات محدث ملا علی قاری کی۔ ملا علی قاری کی جب بات آئی تو مرزا کہتا ہے کہ ملا علی قاری یہ بڑے اچھے بابے ہیں، یہ بڑے اچھے بابے ہیں۔ یہ ملا علی قاری جو ہیں یہ 1014 میں ان کی سن وفات ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں پرانے بابوں کو مانتا ہوں، درمیانوں کو نہیں مانتا، اور یہ ملا علی قاری جو ہیں یہ پرانے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اس اعتبار سے نئے بنیں گے کہ 1014 میں ان کی سن وفات ہے، اور امام بدر الدین عینی جو ہیں وہ 855 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اب یہ تو درمیانے بابے ہیں، تو درمیانے بابوں کو تو تم مانتے نہیں ہو، تو پھر حوالہ کیوں پیش کر رہے ہو؟ یہ حوالہ صرف اس لیے پیش کرے کہ تاکہ اس حوالے سے، اس عبارت سے اپنا جو مطلب ہے اس کو نکالا جا سکے، جبکہ جو اس نے عبارتیں پیش کی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں بھی امام ملا علی قاری نے جو اہل سنت کا موقف ہے اس کو بیان کیا۔ سر دس ایک والا پہلے اس لیے میں پیش کروں گا کہ مرزا کہتا ہے یہ میں ملا علی قاری جو ہیں یہ بڑے اچھے بابے ہیں۔ یہ جو اچھے بابے ہیں نا، یہ تمہاری خود ساختہ جو توحید ہے نا اس کے خلاف ان کا عقیدہ ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک تو قبروں سے فیض کا عقیدہ رکھنا یہ تو شرک اور کفر ہے اور قبر پرستی ہے۔ یہ ملا علی قاری جو مشکات کی بیسٹ شرح مرقات ہے نا، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 64 پہ انہوں نے پہلی جلد کے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں قال شیخ و مشائخنا علامۃ العلماء المتبحرین شمس الدین محمد الجزری، کہتے ہیں میرے استاد شیخ المشائخ علامۃ المتبحرین محمد جزری، وہ اپنی کتاب تصحیح المصابی، جو مصابی کی شرح اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور وہ کیا کہی ہے؟ وہ کہتے ہیں انی زرت قبرہ من نیشا پور، کہ میں نیشا پور میں امام مسلم بن حجاج القشیری کی قبر پر گیا، ان کی قبر کی زیارت کی۔ وقرأت بعد صحیح علی سبیل التیمن والتبرک عند قبرہ، اور تبرک حاصل کرنے کے لیے، قبر سے برکت حاصل کرنے کے لیے، قبر سے تبرک حاصل کرنے کے لیے میں امام مسلم کی قبر پر رہا، اور امام مسلم کی صحیح مسلم کا کچھ حصہ میں نے ان کی قبر کے قریب پڑھا۔ وَرَأَيْتُ آثَارَ الْبَرْکَةِ وَرِجَاءَ الْإِجَابَةِ فِي تُرْبَتِهِ، اور میں نے ان کی قبر سے برکت دیکھی، اور میں امام مسلم رحمۃ اللہ کی قبر کے قریب میں نے دعا کو قبول ہوتے دیکھا ہے۔ یہ محدث ملا علی قاری جو ہے وہ اپنا عقیدہ لکھ رہے ہیں، جن کو مرزا کہہ رہا ہے کہ یہ اچھے بابے ہیں، اور پھر وہ اچھے بابے جو ہے نا وہ اپنا موقف بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب اسی مرقات کی جلد نمبر یہ 10 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 32 ہے، اور روایت نمبر 5401 کے تحت انہوں نے لکھا ہے۔ اب وہ عبارت سن لیں جو اہل سنت کا موقف ہے۔ قال طیبی رحمہ اللہ، امام طیبی جو مشکات شریف کے ایک اور شارح، انہوں نے کہا، اور ان کے قول کو تائیدن انہوں نے نقل کیا، اما قولہ قتلاہا فی النار فللزجر والتوبیخ والتغلیظ، کہ یہ جو جملہ ہے کہ ان کے قاتل جو ہیں وہ آگ میں ہیں، یہ زجر، توبیخ اور تغلیظ کے لیے ہے۔ اچھا، اما کف الالسنۃ عن الطعن فیہم فإن کل منہم مجتہد، کہتے ہیں کہ باقی رہی صحابہ کے بارے میں تان کرنے سے زبانوں کو بند رکھنا، فإن کل منہم مجتہد،
کہ صحابہ میں سے ہر ایک مجتہد تھا. وَإِن كَانَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیباً، اگرچہ حضرت علی اپنے اجتہاد میں درستگی پر تھے. فَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِيهِمَا، لہذا کسی کے بارے میں طعن کرنا جائز نہیں ہے. وَالْأَسْلَمُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَا يَخُوضُوا فِي أَمْرِهِمَا، اور مسلمانوں کے لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی اس طرح کے ان معاملات میں خوض نہ کریں، یعنی ایسے گہرائی تک جانے کی کوشش نہ کریں. قال عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا فلا نلوث السنتنا بہا، ہمارے یہ وہ خون ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے پاک رکھا، ان خونوں سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے بچا کے رکھا. فلا نلوث السنتنا بہا، تو ہم ان کی خونوں سے اپنی زبان کو کیوں ملوث کریں؟ جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچا کے رکھا تو ہم ان کی برائی بیان کر کے، ان پر طعن کر کے اور ان کی غیبت کر کے اپنی زبانوں کو کیوں ملوث کریں؟ قال النووی، امام نووی رحمہ اللہ جو کہ شارح صحیح مسلم ہے المتوفیٰ 676 ہجری، وہ کہتے ہیں کان بعضهم مصیبا و بعضهم مخطئا معذورا فی الخطا، کہ صحابہ کرام کے آپس میں مشاجرات میں بعض مصیب تھے یعنی درستگی کو پہنچنے والے اور بعض خطا کرنے والے تھے. لأنه کان بالاجتہاد، کیونکہ ان کا ڈیسیجن اجتہاد پر تھا. والمجتہد اذا اخطا فلا اسم علیہ، اور جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وکان علی رضی اللہ تعالی عنہ هو المحق المصیب فی تلک الحروب، اور ان تمام جنگوں میں حضرت علی ہی حق پر تھے. ھذا مذہب اہل سنہ، یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے جس کو مولا علی قاری نے بیان کر دیا. کتنی صاف اور واضح عبارت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقابلے میں آنے والے اجتہادی خطا پر تھے. ایک تو یہ عبارت ہے جلد 10 کی، اور اس کے علاوہ یہ جو جلد نمبر 11 اس کی ایک عبارت دیکھیے، یہ دیکھیں جلد 11 ہے اور صفحہ نمبر 275 اور روایت کا نمبر ہے 6121. مولا علی قاری کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں وَاعْتَقِدْ ان امیر المؤمنین علی اجتہد فی الخلافہ، تو یہ اعتقاد رکھ کہ حضرت علی نے خلافت میں اجتہاد کیا. وَأَصَابَ فی الاجتہاد، اور اپنے اجتہاد کو وہ درستگی کو پہنچے. وَكَانَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ، اور وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے. اذ ذاکا، جب وہ تھے. وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ اجْتَہَدَ فِي ذَلِكَ، اور معاویہ نے بھی اس میں اجتہاد کیا. وَأَخْطَأَ فِي الْاجْتِہَاد، اور اجتہاد میں خطا کی. یہ کن کا موقف ہے؟ مولا علی قاری کا. مولا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ معاویہ نے اجتہاد کیا، وَأَخْطَأَ فِي الْاجْتِہَاد، اور اجتہاد میں ان سے خطا ہوئی. وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لَهَا، اور وہ حضرت علی کی مع علی، مولا علی کی موجودگی میں وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے. يَنْفَعُنَا بِمَحَبَّتِهِمْ وَيَحْشُرُنَا فِي زُمْرَتِهِمْ، اللہ ہمیں معاویہ اور علی کی محبت میں ان کی محبت کے ساتھ نفع دے. وَيَحْشُرُنَا فِي زُمْرَتِهِمْ، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے گروہ میں شامل کرے. یہ مولا علی قاری کہہ رہے ہیں. کن کے بارے میں؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ يَنْفَعُنَا بِمَحَبَّتِهِمْ، اللہ ہمیں ان کی محبت کے ساتھ نفع دے. وَيَحْشُرُنَا فِي زُمْرَتِهِمْ، اور اللہ ہمیں ان کے زمرہ میں، ان کے گروہ میں شامل فرمایا، ان کے گروہ میں ہمارا حشر کرے. یہ مولا علی قاری کی عبارت واضح طور پر انہوں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد میں مصیب تھے، اور حضرت امیر معاویہ اخطا فی الاجتہاد، ان سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے. اور مرزا جرمی ثابت کر رہا ہے کہ نہیں، وہ اناد اور بغض اور اندر میں وہ جناب اپنے ان کے ملک کی جو وہ چاہت تھی، اور ظاہراً وہ قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے. یہ جو مولا علی قاری کی عبارت ہے، یہ عبارت انہوں نے ایک سوالات اور اشکالات پیش کیے ہیں. سوالات اور اشکالات پیش کیے ہیں جو مرزا نے اپنے جو بیان میں مولا علی قاری کی بات دکھائی ہے، اس میں مولا علی قاری کا اپنا ذاتی موقف نہیں ہے. ذاتی موقف کیا ہے وہ ان کی کتاب سے 2 مقامات سے میں نے پیش کر دیا. ان کا ذاتی موقف یہی ہے کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اجتہاد میں مصیب تھے، حضرت معاویہ سے اجتہاد میں خطا ہوئی. اور جو عبارت مرزا نے پیش کی ہے، اب اس عبارت کو ذرا دیکھ لیں جلد نمبر 11 سے. وہ عبارت کیا ہے؟ اس عبارت کے بعد بھی خیانت اس نے یہ کی ہے کہ جو
اس کا اگلا حصہ تھا نا عبارت کا، اس کو کاٹ دیا. بس اپنے مقصد کے جو اعتراضات اور سوالات اٹھائے تھے نا ملا علی قاری نے، ان سوالات کو اٹھا لیا اور اگلی جو عبارت ہے اس کو کاٹ دیا. اور اگلی عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ پیرا پورا جملہ یہ ہے اور اس کی اگلی عبارت یہ ہے، فرحم اللہ من انصفا ولم یتعصف. فرمایا کہ اللہ اس پر رحمت کرے جس نے انصاف کیا اور تعصب سے کام نہیں لیا. وتولى الاقتصاد فی الاعتقاد، اور عقیدے میں میانہ روی کو پسند کیا. لئلا یقع فی جانب سبیل الرشاد، تاکہ وہ ہدایت کے رستے سے کسی اور جانب نہ چلا جائے. من الرفض والنصب، یعنی ہدایت کے رستے سے اور رستہ کون سا ہے؟ رفض والا اور نصب والا، یعنی ناصبیوں کا اور رافضیوں کا. اللہ اس پر رحم کرے جس نے تعصب سے کام نہیں لیا اور عقیدے میں میانہ روی اختیار کی، اور وہ ناصبیت اور رافضیت سے بچ کے رہا. وہ میانہ روی کیا ہے؟ وہ کیا میانہ روی ہے؟ یہ جملہ مرزے نے دجل کر کے نقل نہیں کیا. وہ کہتے ہیں میانہ روی ہے ان یحب جمیع الآل والصحب. میانہ روی یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ساری آل اور حضور کے سارے صحابہ سے محبت کریں، سارے صحابہ سے محبت کریں. یہ ہے درمیانہ روی، اور یہ ہے ملا علی قاری کا موقف. اور پچھلی بار بھی ان کی واضح، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی اور معاویہ کی محبت سے نفع دے اور اللہ ہمیں ان کے زمرے میں شامل فرمائے، اللہ ان کے گروہ میں ہمارا حشر فرمائے. اب مرزا نے یہ کہا ہے کہ صحیح بخاری کے دو مشہور شارح ہیں، ایک امام بدر الدین عینی حنفی جنہوں نے عمدۃ القاری لکھی ہے، اور دوسرے امام ابن حجر عسقلانی جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے. اور یہ امام عینی جو ہے یہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور میں آپ کے سامنے بات پیش کرنے کا ہوں. امام عینی کی بات تو پیش کر دی، اور وہ بھی جو پیش کی ہے اس میں بھی خیانت کی ہے. میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی ہیں ان کی کہ وہ ان کا موقف ہے، اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کا مسئلہ جو اجتہاد پہ مبنی تھا. اور امام ابن حجر عسقلانی کی عبارت مرزا نے پیش نہیں کی. یہ ان کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، امام ابن حجر عسقلانی المتوفی 852 ہجری. یہ فتح الباری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 42 پر حدیث نمبر 7083 کے تحت انہوں نے لکھا ہے، اور واضح عبارت اہل سنت و جماعت کے موقف کے حوالے سے لکھی ہے. لکھا بتفق اہل السنت علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابہ بسبب ما وقع لهم من ذلك. کہتے ہیں کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر بھی ان جنگوں کی وجہ سے طعن نہیں کیا جا سکتا جو ان سے واقعات پیش آئے. ولو عرف المحق منہم، اگرچہ کوئی کسی ایک کو حق جانتا ہے لیکن کسی دوسرے پر طعن نہیں کر سکتا. لأنہم لم یقاتلوا فی تلک الحروب الا عن اجتہاد، کیونکہ یہ جنگیں انہوں نے جو کی ہیں وہ ایسے نہیں کی بلکہ کی ہیں اجتہاد کی بنیاد پر. وقد عفا اللہ تعالی عن المخطی فی الاجتہاد، اور اللہ تعالی نے اجتہاد میں خطا کرنے والوں سے درگزر فرمایا ہے. بل ثبتا انہ یؤجر اجرا واحدا، بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ اجتہاد کرنے والے کو کم از کم ایک اجر دیا جاتا ہے. وان المصیب یؤجر اجرین، اور جو اجتہاد میں درستگی کو پہنچ جاتا ہے اس کو 2 اجر دیے جاتے ہیں. یہ موقف ہے امام ابن عسقلانی کا، اور سبب 42 پہ آگے لکھتے ہیں، قل تو میں کہتا ہوں ومن ثم کان الذین توقفوا عن القتال فی الجمل والصفین اقل عددا من الذین قاتلوا. کہتے ہیں ایک صحابہ کا وہ گروہ تھا جو بالکل الگ تھلگ رہے، نہ جنگ جمل میں نہ جنگ صفین میں، نہ حضرت علی کے ساتھ، نہ طلحہ زبیر، نہ حضرت معاویہ کے ساتھ. کہا کہ وہ بہت تھوڑے تھے، وَكُلُّهُمْ مُتَأَوِّل، اور تمام کے تمام طویل کرنے والے تھے. ماجور انشاء اللہ تعالی، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اجر پائیں گے اپنے اجتہاد پر. یہ امام ابن حجر عسقلانی کی عبارت ہے. اور دوسری عبارت صفحہ نمبر 83 ہے، اور صفحہ نمبر 83 اور جس روایت کے تحت انہوں نے اس عبارت کو نقل کیا ہے وہ ہے 7110 نمبر حدیث. اس کے تحت لکھتے ہیں کہ وَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَى تَصْوِيبِ مَنْ قَاتَلَ مَعَ عَلِيٍّ لِامْتِثَالِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. کہتے ہیں کہ جمہور اہل سنت اس طرف گئے ہیں اِلَى تَصْوِيبِ مَنْ قَاتَلَ مَعَ عَلِي،
جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر قتال کیا ان کی تصویب کی طرف، یعنی وہ درست ہے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے تھے۔ ففیہا الامر بقتال الفئات الباغیہ، کیونکہ اس آیت میں فئہ باغیہ کے ساتھ قتال کرنے کا حکم ہے۔ وقد ثبت ان من قاتل علیا کانوا بغاة، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جو حضرت علی کے مقابلے میں تھے وہ باغی تھے، یعنی بغاوت اجتہادی تھی، ان کی بغاوت انادی نہیں تھی۔ وہؤلاء ما ھذا التصویب، باوجود اس کے کہ یہ سارے اہل سنت جن صحابہ کو درست سمجھتے ہیں، متفقون علی انہ لا یذم واحد من ہؤلاء، اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ان صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی مذمت نہیں کی جائے گی۔ بل یقولون، بلکہ اہل سنت کہتے ہیں، اجتہادوا فاخطئوا، کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں خطا کی۔ یہ اہل سنت جمہور کا موقف ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے، ذہب طائفۃ قلیلۃ من اہل سنہ، اہل سنت کا ایک چھوٹا سا گروہ، وہ قول کثیر من المعتزلہ، اور معتزلہ بہت سارے معتزلہ گمراہ فرقہ وہ، اور اہل سنت کا ایک چھوٹا سا گروہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کل من الطائفتان مصیب، وہ کہتے ہیں دونوں گروہ حق پر ہیں۔ وطائفۃ الی ان المصیبہ طائفہ لا بعینہ، اور ایک گروہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ حق پر ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سا گروہ حق پر ہے۔ تو یہ جو آراء اور اختلاف ہے اہل سنت کے، جو جمہور اور ایک چھوٹے طبقے میں، اس کو بھی ذکر کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ پھر صفحہ نمبر 387 پہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت 7308 اس کے تحت لکھتے ہیں کہ ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفین، کہ سہل بن حنیف نے یہ کہا کہ جب بھی تلوار اٹھائی ہے نا تو تلوار کو اپنے کندھوں پہ رکھ لیا، مطلب یہ کہ ہم نے پوری زور لگا کے لڑائی کی اور جہاد کیا سوائے صفین کے۔ اب صفین کی جنگ کا استثناء انہوں نے کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ لما وقع فیہا من ابطاء النصر و شدت المعارضۃ من حجج الفریقین، وہ اس لیے کہ اس طرح شدت کے ساتھ پوری جنگ نہیں لڑ سکے صحابہ اور سہل بن حنیف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گروہ کے پاس اپنی اپنی دلیل موجود تھی، ہر گروہ اپنی اپنی دلیل پیش کر رہا تھا۔ اذ حجت علی ومن معه ما شرع لهم من قتال اہل البغی، حضرت علی کے پاس اپنی حجت اور دلیل یہ تھی، وہ جو شریعت میں آ چکا ہے کہ باغیوں کے ساتھ قتال کرنا ہے، حضرت علی کے پاس یہ دلیل تھی۔ حتی یرجع الی الحق، حتیٰ کہ وہ باغی حق کی طرف رجوع کر لیں۔ وحجت معاویہ ومن معه، اور معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس حجت اور دلیل کیا تھی؟ ما واقع من قتل عثمان مظلومن، جو حضرت عثمان کا ظلمن قتل کیا گیا، یہ ان کے پاس حجت تھی۔ ووجود قتلته بآیانہم فی العسکر العراقی، اور حضرت عثمان کے قاتلوں کا عراقی گروہ جو حضرت علی کے ساتھ ہے، اس گروہ میں، اس لشکر میں پایا جانا، یہ بھی شامیوں کے پاس، حضرت معاویہ کے پاس حجت اور دلیل تھی جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہوئے۔ فعظمت الشبہ، کہتے ہیں پھر شبہات بہت زیادہ ہو گئے۔ حتی اشتد القتال وقصر القتل فی الجانبین، حتیٰ کہ قتال بہت سختی اور شدت پکڑ گیا اور جانبین سے بہت زیادہ قتل ہوئے۔ الی ان واقع تحکیم فکان ما کان، حتیٰ کہ واقعہ تحکیم پیش آیا۔ یہ محدث امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ کی عبارت ہے جو کہ شارح بخاری ہیں، اور آخری جو عبارت ہے وہ امام نووی المتوفی 676 ہجری، ان کی یہ صحیح مسلم کی بیسٹ شرح ہے۔ صحیح بخاری کی جو 2 بیسٹ شروعات تھی ان کے حوالے بھی دے دیے، مشکات کی جو بیسٹ شرح تھی مرقات، اس کا والا بھی آ گیا، اور یہ صحیح مسلم کی بیسٹ شرح ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم میں کتاب و فضائل صحابہ، بالکل شروع آغاز میں میرے پاس جو چھاپا ہے یہ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے، اس کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 149 پہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کا موقف لکھتے ہیں۔ اما معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فہو من العدول الفضلاء والصحابۃ النجباء رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں حضرت معاویہ وہ عادل اور فضلاء اور نجباء صحابہ میں سے ہیں۔ وَأَمَّا الْحُرُوبُ الَّتِي جَرَتْ، اور باقی رہ گئی جو جنگیں آپس میں صحابہ کی ہوئی، فَقَانَتْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شُبْہَةٌ،
تو ہر ایک گروہ کے پاس کوئی نہ کوئی شبہ دلیل موجود تھی. اعتقد تصویب انفسها بسببها, اس دلیل کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا تھا. وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ رضی اللہ عنہم وَمُتَأَوِّلُونَ فِي حُرُوبِهِمْ, تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں اور اپنی ان جنگوں میں ہر صحابی جو ہے ہر گروہ اپنی طویل کرنے والا تھا. وَلَمْ يُخْرِجْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ أَحَدًا مِّنْهُمْ عَنِ الْعَدَالَةِ, اور کوئی بھی شے ان تمام صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی عدالت سے خارج نہیں کرتی. لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ, کیونکہ وہ سارے مجتہد تھے. اختلافو فی مسائل میں محل الاجتہاد, انہوں نے ان مسائل میں اختلاف کیا جو محل اجتہاد تھے, جہاں اجتہاد تھا اور ہر بندہ اپنے طور پر اپنی دلیل پیش کرتا تھا. کما یختلف المجتہدون بعدهم فی مسائل من الدماء, جس طرح کے بعض والے جو مجتہدین انہوں نے اختلاف کیا وغیرہ. ولا یلزم من ذالک نقص احد منہم, تو کہا ان جنگوں کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی نقص وارد نہیں ہوتا, لازم نہیں آتا. یہ ہے بحمد تعالیٰ اسلاف اور اکابرین اور محدثین کے حوالہ جات اور ان کی عبارات, جس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشاجرات اور منازعات ہیں ان میں ایک تو یہ کہ ہم اپنی زبان کو بند رکھیں گے, اور دوسرا یہ کہ اس میں ہمارا اہل سنت جمہور کا موقف یہ ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا, مقابلے میں جو آنے والے تھے ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے, اناد اور دشمنی کی بنیاد پر وہ نہیں نکلے, اجتہاد تھا ان کا اور ہر ایک اپنے اجتہاد پر دلیل رکھتا تھا. مرزا جیل میں بھی اس بات کو پہلے مانتا تھا, اب یہ ہے کہ اس نے نیا ایک پینترا بدلا, یو ٹرن لیا ہے اور کہا کہ نہیں وہ میری پہلے دعوت کا طریقہ تھا, یعنی اس وقت میرے اندر رافضیت کم تھی, اب رافضیت جو ہے میرے اندر گھس چکی ہے, لہذا میں نے اب رافضیت کا راگ ضرور الاپنا ہے. اور حضرت معاویہ جو ہے نا وہ اجتہاد کی بنیاد پر کھڑے نہیں ہوئے بلکہ ان کے دل میں کچھ اور تھا. تو یہ عبارات سے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے, جس کا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپریشن کر دیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ مرزا کے جو چاہنے والے ہیں اور مرزا کے جو اندھے مقلدین نہیں ہیں وہ ان باتوں کو ٹھنڈے دل سے ضرور سوچیں گے اور سمجھیں گے.